اور افسوس اور غم کی یہ ہے کہ مسجد کی املاک کہاں گئی، مسجد کی چیزیں کہاں گئی۔ کسی بھی مسجد میں بہت سارا سامان ہوتا ہے۔ یہ تو سیکریٹریٹ کی مسجد تھی، یہاں کولرز تھے، یہاں جو ہے واٹر کولرز تھے، ایئر کولرز تھے، یہاں مسجدوں میں جانمازیں تھیں، مصلے تھے، پنکھے تھے، ٹیوب لائٹیں تھیں، اور نہ جانے کیا کیا سامان تھا، لاکھوں روپے کا سامان تھا، اور سب سے زیادہ مقدس کتابیں تھیں، قرآن شریف تھے۔ یہ سب کہاں گئے، کس کے حوالے ہوئی؟ کسی کے مکان کو بغیر اطلاع کے، قبل از وقت اطلاع کیے بغیر منہدم کرنا کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا بڑا ظلم ہے، سب جانتے ہیں۔ اور مسجد کو شہید کر دیا گیا وہ ایسے حالات میں جب لوگ کورونا سے لڑ رہے ہیں اور اس کی الجھنوں میں ہیں اور ان کی پریشانیوں میں ہیں، سب گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گھروں میں بٹھایا جا رہا ہے اور ادھر یہ تماشا ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑے شرم کی بات ہے۔ ہم طلبہ کرتے ہیں کہ مسجد کو اسی جگہ جو ہے تعمیر کی جائے۔ اور اسی طرح جو ہے دوسری بات جو ہے جو اس وقت میں ہمارے مقصد ہے وہ ہے عید الاضحیٰ اور نماز عید الاضحیٰ، قربانی اور نماز عید الاضحیٰ۔ مسئلہ اپنی جگہ جو کچھ ہے فقہا نے لکھا ہے، آج سے نہیں برسوں، سینکڑوں برسوں، ہزاروں برسوں سے لکھا ہے، لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم سب مل کر حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بقرعید کی نماز کا ماحول ہمیں دیں اور ماحول کو سازگار بنائیں کہ لوگ نماز عید ادا کر سکیں اور نماز عید پڑھ سکیں آزادی کے ساتھ، خوشی اور مسرت کے ساتھ، اور آزادی کے ساتھ قربانی کر سکیں، قربانی کا اہتمام کر سکیں۔ اس کا ماحول، اس کے لیے ماحول سازگار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے تمام علماء سے بھی اور سیاسی قائدین سے بھی اور اسی طرح مشائخین سے، سب سے ہم مطالبہ کرتے ہیں، حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مسلمانوں کے لیے نماز عید کا ماحول بنایا جائے اور قربانی کا ماحول بنایا جائے۔ اب اگر ماحول بنانے کے باوجود ہم ناکام رہیں تو پھر کیا کرنا ہے، وہ تو وقت گزرنے کے بعد اس کا مسئلہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن بعد کا مسئلہ ابھی سے آپ کے سامنے رکھنا یہ قبل از وقت ہوگا۔ اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہمارا یہ مطالبہ، صرف مطالبہ یہ ہے کہ آپ ماحول دیجیے، ہمیں مسلمانوں کو ماحول دیجیے، ماحول سازگار بنائیے، ان کو بتائیے کہ آزادی کے ساتھ تحفظ جو ہے صفائی ستھرائی اور دیگر طبی ہدایتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے آزادی کے ساتھ قربانی دے سکیں اور آزادی کے ساتھ نماز عید ادا کر سکیں۔ اس کا ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارا یہ بھی اس وقت کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوتا ہے جو ساری امت کے لیے شرمندگی کا ذریعہ بنے، تو پھر ان علماء کرام کو، مفتیان اعظام کو میدان میں آنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے بارے میں یا ان علماء کے بارے میں یہ خیال تو نہیں رکھنا چاہیے کہ حضرات سیاسی لوگ ہیں، ہم لوگ سیاسی امور میں مداخلت کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ سیاسی لوگ سیاسی معاملات کے ذمہ دار ہیں، لیکن یہاں جو معاملہ درپیش ہے مسجد سے متعلق، یہ محض ایک مذہبی مسئلہ ہے، مذہبی معاملہ ہے۔ مسجد مسلمانوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز اور پیاری ہوا کرتی ہے، لہذا مسجد کی شہادت کا مسئلہ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں بلکہ مذہب پر حملہ کرنا ہے، مسلمانوں کے مذہب پر حملہ کرنا ہے۔ اس لیے علماء کرام اپنی اپنی جگہ بے چین ہیں، بے قرار ہیں، پریشان ہیں، اور اس سلسلے میں کیا رہنمائی ہو سکتی ہے وہ رہنمائی کرنے کے لیے ہر وقت فکر مند ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی فکروں کو قبول فرمائے۔ آج کا یہ اجلاس یا نشست انہی فکروں کا نتیجہ، حکومت یا ہمارے چیف منسٹر سیکولر ذہن کے کہے جاتے ہیں کہ چیف منسٹر سیکولر ہیں، ٹی آر ایس پارٹی سیکولر پارٹی۔ ہم اس موقع پر پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے چیف منسٹر سے کہ آپ سیکولر سی ایم ہیں، جمہوریت پسند چیف منسٹر ہیں یا تنگ نظر فرقہ پرست؟ آپ کی پارٹی ٹی آر ایس سیکولر پارٹی ہے، جمہوری پارٹی ہے یا پھر کوئی تنگ نظر اور فرقہ پرست پارٹی؟ آپ سیکولر پارٹی کے سی ایم ہیں، چیف منسٹر ہیں، آپ کو ہر ایک کو ساتھ لے کر چلنا، ہر ایک کے جذبات کا احترام کرنا،
ہر مذہب والے کے مذہبی امور اور مذہبی چیزوں کا تحفظ کرنا یہ آپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر اس ذمہ داری میں کوتاہی کریں گے تو عوام کی بڑی دل آزاری ہوگی اور ان کو تکلیف پہنچے گی۔ مسجد سیکریٹریٹ کی ہو یا کسی اور علاقے کی ہو، مسلمانوں کے لیے جیسا کہ میں نے کہا جان و دل سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے، قابل احترام ہوتی ہے۔ اور مسجد در و دیوار کا نام نہیں ہوتا، بلکہ مسجد اس جگہ کا نام ہوتا جس جگہ میں سجدہ کیا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، اس جگہ کا نام مسجد ہے۔ آپ مسجدیں شہید کر دیں، توڑ دیں، زمینیں چھین لیں اور اس کے بعد اپنی مرضی سے کسی جگہ مسجد بنا کر دے دیں یا اس کا اعلان کر دیں تو یہ انصاف نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہے اور ان کے مذہبی امور میں مداخلت کرنا ہے۔ اس لیے ہمارا پہلے سے مطالبہ ہے اور سب کا مطالبہ ہے کہ مسجد کی تعمیر مطلوب نہیں ہے، مسجد کی جگہ مطلوب ہے۔ جس جگہ میں مسجد تھی وہ جگہ مطلوب ہے، ایک جگہ مسجد تھی وہ 2 جگہ مسجدیں تھی وہ مطلوب ہے، جہاں جہاں مسجدیں شہید کی گئی ہیں، توڑی گئی ہیں، وہ جگہ ہمیں مطلوب ہے، وہ جگہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اس جگہ کا تحفظ ضروری ہے۔ یہ تو بڑی ناانصافی ہے، نادانی ہوگی کہ کسی کا محل چھین لو اور کسی جگہ لے جا کر کے جھوپڑی اس کے حوالے کر دو اور یہ کہو کہ صاحب یہ تمہارے ساتھ انصاف ہو گیا ہے، تو یہ انصاف نہیں ہے، یہ انصاف کا مذاق ہے۔ ہمارے اوپر جو حکومت ہے، جو ذمہ دار حضرات ہیں، وہ اگر انصاف پسند ہوتے ہیں، حقیقت پسند ہوتے ہیں، انسانیت کے ساتھ ان کو محبت اور ہمدردی ہوتی ہے تو آواز اٹھانے والوں کی آواز کامیاب ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے۔ اور اگر پہلے سے کوئی شرارت ہو یا پہلے سے کوئی پلان ہو اور پہلے سے کسی قسم کا کوئی سازش ہو تو پھر آواز اٹھانے والوں کی آواز میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے، مجھے معلوم ہوا ہے، شاید آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 2019 میں کانگریس کے سینئر لیڈر سابق ریاستی وزیر محمد علی شبیر نے ایک مکتوب کے ذریعے سیکریٹریٹ سے پوچھا تھا، حکومت سے پوچھا تھا کہ جب آپ یہ عمارت منہدم کریں گے تو مسجدوں کا کیا ہوگا، لیکن اس کا جواب نہیں ملا، اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ہی سے ایک سازش ہے، لہذا کوئی آواز اٹھائے تو ان کی آواز میں کیا اثر ہوگا۔ ہاں، اگر حکومتیں اور دیگر لوگ انصاف پسند ہوں گے، حقیقت پسند ہوں گے تو آواز اٹھائیں گے تو آواز میں جان ہوگی، آواز میں دم ہوگا اور سامنے والا اس آواز کا احترام کرے گا، اس پیغام کا احترام کرے گا، اس لیے کہ اس کے اندر انسانیت، حقیقت پسندی ہے، انصاف ہے، اس لیے اس کی بات میں اثر ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہماری ریاست کے صدر محترم صدر جمعیت علماء تلنگانہ و آندھرا کوشش کر رہے ہیں اور اس بات کا منصوبہ بنا رہے ہیں کہ سیکریٹریٹ کی مسجدوں کی بادیابی کے لیے اور اسی مقام پر مسجد بنانے کے لیے اجتماعی طور پر تلنگانہ کے تمام اضلاع کے تمام لوگوں کو لے کر کس طرح ہم اس آواز کو مضبوط کر سکتے ہیں اور حکومت کو جو ہے قائل کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں کوششیں جاری ہیں۔ آپ لوگوں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش میں پوری طرح کامیاب آپ لوگ اگر پروٹیسٹ کریں، اگر وہاں پر جانے کی تو کوشش اگر کر سکتے ہیں تو کامیابی ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں اپنے علماء کرام سے مشورہ کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ جا سکنا یا جا نہیں سکنا الگ بات ہے، لیکن کم از کم وہاں تک پہنچنے کی ہم کوشش کریں۔ ہمیں جانا نہیں الگ بات ہے، لیکن ہم کوشش کریں کہ وہاں تک پہنچنے کی